اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 206 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، ایک کردار تھا اللہ کی ذات نے جس کو بیان فرمایا کہ وہ زبان سے تو بڑی اچھی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوتا ہے، اور انہیں اگر موقع ملتا ہے تو وہ جیسے جانور فصلوں کو تباہ کرتا ہے اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں۔ یہ کردار ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ مسلمانوں میں بھی نفاق ڈالتے ہیں، یہ گھروں میں بھی نفاق ڈالتے ہیں، یہ خاندانوں میں بھی نفاق ڈالتے ہیں، یہ بہن بھائیوں میں نفاق ڈالتے ہیں، اور یہ دین کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، ایسے لوگوں سے، ایسے کرداروں سے، خواہ مرد ہے عورت ہے، کوئی بھی ایسے انسانوں سے کہ جو الد الخصام ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جن کے وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں لیکن باتیں خوبصورت کرتے ہیں، لیکن دل میں بغض رکھتے ہیں اور فتنہ اور فساد کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی کہ جب ان سے کہتے ہیں ایمان والے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کلمہ بہت بڑا ہے۔ جب کسی سے ایک انسان دوسرے انسان کو کہتا ہے اے انسان تو اللہ سے ڈر، تو فوراً انسان کو اپنی بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ اللہ سے ڈر رہے۔ کسی کو کہیں نماز پڑھیں، بھئی ٹھیک ہے میں تو پڑھ لوں گا، اللہ جب توفیق دے گی آپ اپنی نمازیں پڑھیں۔ تو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ کم از کم آگے سے خاموش تو انسان رہے نا۔ جب ایسی چیزوں کا جواب دیتے اللہ کی ذات فرماتی، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ اخذتہ العزت، تو پکڑتی ہے ان کو، اخذتہ پکڑتی ہے ان کو، عزت، ان کی اپنی عزت، ان کی غرور جو جھوٹی عزت ہوتی ہے، بالاسم گناہ کے ساتھ، یعنی ان کی عزت نفس وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے اس کی عزت کو، تو وہ اس کا آگے جواب غصے میں دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس بات پہ اس کو سمجھیں۔ اتق اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا ایک دفعہ کسی بات پہ، کسی صحابی نے کہا اتق اللہ، تو آپ فوراً بیٹھ کے لیٹ کے اپنے گال کو انہوں نے زمین پہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے بہت ڈرتا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے بات بھی نہیں پوچھی کہ کس بات سے، کیا صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا غلط بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے انہوں نے فوراً اپنے گال کو زمین پہ رکھ لیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی سواری پہ جا رہے تھے، تو کسی نے راستے میں ان کی سواری کو روک کے ان کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے بھی بجائے اس سے پوچھنے کے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی یا کس بات کی تمہیں مسئلہ ہے یا کون سی بات ہے، وہ فوراً کہتے ہیں اپنے سواری سے اتر کے زمین پہ انہوں نے سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اپنے رب سے ایسا ڈرتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتا کیوں آپ نے یہ میرے ساتھ بات کی ہے، بات اس میں کیا ہے؟ تو جب انسان کو کوئی نیکی کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، اگر کوئی بھی وجہ ہے آپ نہیں پسند کر رہے اس وقت وہ بات سننا، تو آگے سے جواب نہیں دینا۔ آگے سے اگر جواب دیں تو پھر کیا ہو؟ اخذتہ العزت بالاسم، تو وہ جو اندر کا غرور ہوتا ہے، اندر کی بڑائی ہوتی ہے، اپنے آپ کو انسان بہتر سمجھتا ہے، وہ انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات اتنی ناپسند فرما رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا، مہاد کہتے ہیں وہ بچھونے کو جو انسان اپنے نیچے بھی لیتا ہے اور اوپر بھی لیتا ہے، ایسا بستر ہے، کیونکہ آگ ان کے نیچے بھی ہوگی، جہنم والوں کے اوپر بھی ہوگی، دائیں بھی ہوگی، اس آگ کے اندر وہ چاروں طرف سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یشری
جس نے سودا کر دیا ہے، بے کر دیا ہے، سوداگری کر دی ہے، نفسہو اپنے نفس کی، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی مرضی کے ساتھ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، دیکھیں یہ کردار بھی ایک ہے، اور ایک کردار وہ بھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان کا سودا اللہ کے ساتھ کر دیا. یا اللہ اس جان سے جو اعمال نکلیں گے وہ تیرے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلیں گے. ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہم نے یہ سودا کر دیا کہ تیری ہی باتوں کو مانیں گے. اور سودا کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کی بات مانی جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر بدلہ دیا جاتا ہے. تو ہم نے اے اللہ ہم نے آپ سے ہی بدلہ لینا ہے اس بات کا. ہم نے اپنی جانوں کو، اپنی مرضی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے بندے نیک وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہر خواہش کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنا جان، مال، وقت، رزق جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ جو دونوں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا اللہ کی مرضی کے ساتھ کر دیا. جو رب کی رضا ہے اس کی رضا پہ راضی ہیں. کچھ دے الحمدللہ، کسی آزمائش میں مبتلا کرے تو اسی سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اسی پہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم بھی اس میں راضی ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کو معاملہ کرنے والی ہے، شفقت سے پیش آنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بندے پہ کوئی ایسا بوجھ اللہ کی ذات ڈال دے کہ جو اس سے برداشت نہ ہو. نہیں، جو وہ کر سکتا ہے اتنی آزمائش میں ڈالتی ہے. کسی نفس پہ اللہ کی ذات اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی. یا ایھا الذین آمنو، یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت سمجھنے والی آیت ہے میرے بھائیو، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن میں بار بار تکرار آئے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو دل میں یہ بات آتی ہے، اور عموماً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، تابعین تبع تابعین کی بات ہو رہی ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ بات ہماری ہو رہی ہے. اس وقت جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم سن رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں انشاءاللہ اس لیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. تو جب بھی ایمان والوں کا ذکر ہو تو جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کہیں پہ بھی پڑھیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو کہا کریں اس کے جواب میں اپنے دل میں کہا کریں گے لبیک یا اللہ، لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اس آیت پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے لیے ہے. کل ہماری نسلیں پڑھیں گے، آنے والے لوگ پڑھیں گے، وہ جب کہیں گے یا ایھا الذین آمنو تو اللہ کی ذات ان سے مخاطب ہوگی. آج ہمارے سے مخاطب ہے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ساتھ مخاطب تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وراثت جس کو دے کے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ اس کے مخاطب ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو جب بھی آئے اپنے آپ کو اس کو میں شامل رکھا کریں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے. وہ تو ہیں ہی ہیں جو پہلے گزرے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے قرآن پڑھنے والے، اے ایمان والے، اے اس قرآن کو سمجھنے والے، ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں. ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، پورے کے پورے، فی السلم اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے. اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایمان والا وہ ہے، اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ دین کے میں مکمل داخل ہونا ہے. جزوی اطاعت اللہ کو پسند نہیں ہے، جزوی اطاعت اللہ کو پسند نہیں. اگر آپ یاد ہو ہم نے اسی سورہ بقرہ میں پڑھا تھا پیچھے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تھا، وہ بھی ہمیں ہی مخاطب تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ تو گزر گئے، انہوں نے یہ کرنا تھا کہ دین کے کچھ حصوں پہ تم عمل کرتے ہو اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کی جزا اللہ کے ہاں دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اور آپ دیکھ لیں دنیا میں یہودیوں کے ساتھ آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے. یہاں اس امت کو اللہ کی ذات اب براہ راست فرما رہی ہے
کہ یا ایھا آمنو، اے قرآن پڑھنے والو، اے ایمان والو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والو، آپ پہ ایمان رکھنے والو، ایک اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنے والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ اپنی مرضی اور کہیں پہ رب کی مرضی، نہ، اپنی مرضی ختم۔ یشری نفسہ، یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے سودا کر دیا اپنی جان کا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے۔ یہ نہیں کہ دل آیا تو نماز پڑھ لی، دل آیا تو چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ روزہ دل کیا تو رکھ لیا، اللہ نے دیا ہوا ہے، موڈ آ گیا تو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ نے جو بھی صلاحیتیں نعمتیں دی ہیں، دل کیا تو کچھ کر دیا، نہیں دل کیا تو نہیں کیا، یہ موڈ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے پورے کے پورے اس طرح ہو جاؤ جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، ورنہ تم اللہ کی نافرمانی میں داخل ہو جاؤ گے اور شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دو گے۔ جو بھی پورے کا پورا دین میں داخل نہیں ہوتا، کوئی پڑھتا ہے نماز، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، کبھی ماں باپ کے حقوق پورے کرتا ہے، کبھی نہیں پورے کرتا، اللہ کی ذات کو یہ پسند نہیں۔ ہاں، انسان ہے، کمزور ہے، غلطیاں رہیں گی، لیکن ان غلطیوں کے، ان گناہوں کی ساتھ ساتھ معافی چلتی رہے گی۔ یہ اللہ چاہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، جہاں کمی کمزوری کوتاہی رہتی ہے اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تم شیطان کے قدموں پہ چلو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرے، خُطُوَاتِ الشیطان، شیطان کے قدموں کے، شیطان کو فالو نہیں کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ شیطان جو ہے یہ تو کھلا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ اس نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو، ان کو بھی بہلایا۔ آج بھی دنیا کو اللہ کے ساتھ اس نے مقابلہ لگایا ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اور وہ اپنے اس مشن پہ قائم ہے۔ اللہ نے یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کا تعارف کرا دیا ہے، یہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ چھپا ہوا دشمن ہو تو اس سے تو انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ ظاہر دشمن ہے، لیکن اللہ نے اس کو بہت بڑی طاقتیں دی ہوئی ہیں آزمائش کے لیے، اور رب یہ چاہتا ہے، ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہر چال کو ناکام کر کے اللہ کی طرف آئیں۔ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے انسان پہ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے اندر قرآن نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں نہیں ہوتی، ہم اس وسوسے میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ تو دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان کسی نیک کام کے لیے چلے، نیک اس کی سوچ آئے، اور اس کے کوئی پاؤں پکڑ لے، اس کے کوئی ہاتھ پکڑ لے اور کہ نہیں مسجد میں نہیں جانے دیتا، میں وضو آپ کو نہیں کرنے دیتا، میں نماز آپ کو نہیں پڑھنے دیتا، ایسی اس کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کوئی، آگے ہم انشاءاللہ اور زیادہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کو کوئی سند سلطان نہیں دیا ہوا، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی زور ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے 2 راستے بتا دیے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور دوسرا جو ہے صراط مستقیم سے ہٹ کے وہ جتنے راستے ہیں سب شیطان کے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے جب تک تم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوگے تو شیطان کے اچک لینے کا بہت ڈر رہے گا، اور اس کی پیروی کرنے کا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، دشمن ہمیشہ خسارے کی بات کرتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔